کیا یہ بات درست ہے کہ آپ نے 29 دن میں قرآن پاک نازلہ مکمل کیا ہے؟ تو اس نے پورا پارا مکمل ہمیں سنا دیا. اصل میں ہم اس کو حفظ کرانا چاہ رہے تھے. اس کے 1-2 پارے حفظ بھی ہو چکے تھے. جب تک میرا پارا ایک نہ ختم ہو تب تک میں سوتی بھی نہیں. ضروری نہیں ہے کہ صرف ہم اپنی منوائیں اور ہر وقت جو ہم کہیں بچے وہ کریں. نہیں, کبھی بچوں کی بات ماننی ہوتی ہے, بچوں کے لاڈ بھی ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, ساتھ ساتھ اس کو لے کے چلنا ہوتا ہے. کا یوٹیوب چینل بھی ہے ماشاءاللہ. ان کا یوٹیوب چینل بھی ہے RA صدیقی آفیشل سے. آپ جائیں, اس کا وزٹ بھی کریں اور ان کے چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین مکرم, آج ہم آپ کے پاس نئی قسم کی ویڈیو لے کر آئے ہیں. امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی. اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل انس ٹراوی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں. آج ہم آپ کو ایک ایسی بچی سے ملاقات کروائیں گے جو کافی ٹیلنٹڈ بھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سی صلاحیتوں سے نوازا ہے. انہوں نے نازلہ قرآن پاک بھی مکمل کیا ہوا ہے اور ان کی ایک خاصیت یہ ہے کہ انہوں نے 29 دن کے اندر قرآن پاک کو نازلہ مکمل کیا ہے. اور وہ یوٹیوبر بھی ہیں اور ساتھ وہ عصری تعلیم بھی حاصل کر رہی ہیں. آئے ہم آپ کو ان سے ملاقات کرواتے ہیں, ان سے کچھ سوال جواب کرتے ہیں. وہ خود بھی موجود ہیں اور ان کے والد صاحب بھی ان کے ساتھ موجود ہیں جو کافی دور سے سفر کر کے ہمارے پاس آئے ہیں. آئے ہم آپ کو ان سے ملاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے, آپ ٹھیک ہیں؟ جی. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام رویحہ صدیقی. اچھا, ماشاءاللہ. مولانا صاحب, آپ کا بھی شکریہ. ماشاءاللہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور آپ وقت نکال کے ہمارے پاس آئے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے. جی ماشاءاللہ, کافی آپ کے بارے میں سنا اور سوشل میڈیا پر بھی ہم نے سنا اور اخبارات میں بھی دیکھا. لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ آپ نے کس طرح اس مرحلے کو طے کیا. قرآن پاک آپ نے 29 دنوں میں مکمل کیا اور آپ نے ماشاءاللہ یہ اعزاز کیسے حاصل کیا. آپ سے سب سے پہلے یہ سوال ہے کہ آپ کا تعلق کس شہر سے ہے؟ لاہور. اچھا, آپ کا تعلق لاہور سے ہے. اور آپ کی عمر کیا ہے اس وقت؟ کتنی عمر ہے آپ کی؟ میری عمر 6 سال ہے. اچھا, اور یہ بتائیں کہ کیا یہ بات درست ہے کہ آپ نے 29 دن میں قرآن پاک نازلہ مکمل کیا ہے؟ جی. اور آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ قاعدہ بھی آپ نے اسی ٹائم میں پڑھ لیا تھا یا اس کے بعد یا اس سے پہلے پڑھا, یہ آپ بتا رہے ہیں. میں نے قاعدہ ایک پوری عمر میں ختم کیا. ماشاءاللہ, صرف 1 ماہ کے اندر اس بچی نے قاعدہ بھی مکمل کیا ہے اور اگلے 29 دنوں کے اندر اس نے نازلہ قرآن مجید مکمل کیا ہے. ماشاءاللہ, آپ نے 29 دنوں کے اندر قرآن پاک مکمل کیا. اور یہ سنڈے اور فرائیڈے یہ دن بھی اس کے اندر شامل ہے کیا, یا اس کے علاوہ آپ نے پڑھا ہے قرآن پاک؟ میں نے سنڈے اور فرائیڈے کسی دن کی چھٹی نہیں کی. اچھا, ماشاءاللہ, آپ یہ سنڈے اور فرائیڈے یہ روزانہ کی بنیاد پر آپ پڑھتی رہیں. ماشاءاللہ, آپ ریگولر پڑھتی رہیں. اور آپ یہ سبق کتنی دیر میں سنا لیتی تھیں؟ سارا دن پورے دن میں سناتی تھیں یا رات کو کس وقت آپ سناتی تھیں؟ مکمل کس وقت کرتی تھیں آپ؟ میں جب تک میرا پارا ایک نہ ختم ہو تب تک میں سوتی بھی نہیں. ماشاءاللہ, دیکھیں یہ کہہ رہی ہیں کہ میں سارا دن پڑھتی تھی اور جب تک یہ پارا مکمل نہیں ہوتا تھا سبق کے اندر میں اس وقت تک نہیں سوتی تھی. اور صبح کو پڑھ لیتی تھی. جب کھانے کھانے کا ٹائم ہوتا تھا تب بریک لیتی تھی, پھر اس کے بعد رات کو پڑھتی تھی. ماشاءاللہ, درمیان میں ٹیوشن بھی جاتی تھی. ماشاءاللہ, اس نے 29 دن کے اندر قرآن پاک بھی مکمل کیا اور 1 ماہ کے اندر قاعدہ بھی مکمل کیا. اس سارے مرحلے کے اندر آپ بتائیں مولانا کہ اس کے اندر آپ کا کتنا کردار اس بچی کو تربیت دینے میں اور پڑھانے میں, یہ تفصیل آپ بتا دیں. جی ماشاءاللہ, یہ بچی ہم نے دیکھا کہ یہ ٹیلنٹڈ بچی ہے تو ہم نے کہا کہ اس کی صلاحیتیں ضائع نہ ہوں. تو ہم نے کوشش کی, اس کو ہم موٹیویٹ کرتے رہے تو یہ پھر پڑھتی تھی, اسے بھی شوق ہوا تو یہ قرآن پاک پڑھتی رہی. اصل میں ہم اس کو حفظ کرانا چاہ رہے تھے. اس کے 1-2 پارے حفظ بھی ہو چکے تھے تو ہمارے مدرسے میں اور بچیاں بھی پڑھتی تھیں, ان کا نازلہ مکمل ہو رہا تھا تو ان کا ہم نے فنکشن رکھتا تھا. تو اس نے کہا کہ فنکشن میں بھی شامل ہونا چاہتی ہوں. تو ہم نے کہا کہ پھر ایسا کر لیتے ہیں,
آپ ناظرہ مکمل کر لو. جی تو ہم نے کہا چیک کرتے ہیں. ایک دن سے کہا کہ آپ سناؤ کتنا سنا سکتی ہو. اس نے سنایا تو ماشاءاللہ یہ سناتی رہی وقتاً فوقتاً, درمیان میں بریک بھی لے لیتی تھی. تو اس نے پورا پارا مکمل ہمیں سنا دیا. تو پھر ہم نے کہا یہ تو اچھی بات ہے کہ یہ مکمل پارا سنا لیتی ہے. تو کبھی اس نے 1.5 پارا بھی سنایا. یوں 29 دن میں اس کا پارا مکمل. ماشاءاللہ ذہین تھی, اس وجہ سے اس نے سنبھال لیا اس مرحلے کو. ہاں جی یہ ماشاءاللہ بہت ذہین بچی ہے, اس کے اندر بہت صلاحیات ہیں. جی. اور اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ قرآن مجید آپ نے کس جامعہ میں پڑھا اور کس سے پڑھا آپ نے قرآن مجید؟ میں نے اپنے جامعہ میں پڑھا اور اپنی مما سے پڑھا. ماشاءاللہ آپ نے اپنی مما سے قرآن پاک مکمل کیا. جی. مولانا صاحب اس نے یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے اپنی مما سے قرآن پاک مکمل کیا. کچھ بچے ہوتے ہیں کہ وہ مما بابا کے لاڈلے ہوتے ہیں اور وہ ان کے پاس نہیں پڑھ سکتے, ان کو باہر داخل کرنا پڑتا ہے, کسی باہر سے ٹیچر کو بلانا پڑتا ہے یا بھیجنا پڑتا ہے. یہ کس طرح آپ نے اس کو کنٹرول کیا اور یہ کیسے آپ کے پاس پڑھتی رہی؟ جی یہ ویسے ماشاءاللہ لاڈلی بھی ہے گھر میں ماما بابا کی. جی. تو اس کی مما نے اس پہ بڑی محنت کی ہے. جی. تو جب یہ کہ تھک جاتی تھی تو پھر وہ اس کو ریسٹ کا موقع دیتی تھیں. جی. اور وہ اس کو ساتھ ساتھ موٹیویٹ بھی کرتی تھیں, پڑھاتی بھی تھیں. تو اس نے ماشاءاللہ مما کی بات کو مانا اور اس نے تھوڑے وقت میں ہی پورا قرآن مکمل کیا. ماشاءاللہ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین اس کی اچھی تربیت کر رہے ہیں اور اس کے مستقبل کے بارے میں سوچ رہے ہیں. جی الحمدللہ والدین کی تربیت کا اثر ہے کافی اس میں. جی اگلا سوال یہ ہے کہ آپ دینی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ آپ عصری تعلیم بھی حاصل کر رہی ہیں. کیا آپ اسکول بھی جاتی ہیں؟ نہیں, میں پراپر اسکول نہیں جاتی, میں صرف شام کو ٹیوشن جاتی. ماشاءاللہ. اور آپ یہ بتائیں کہ آپ اور کس کلاس کے اندر ہیں, کون سی کلاس میں ایڈمیشن؟ ون میں پڑھ رہی ہیں آپ؟ میں نے 1 کلاس میں ایڈمیشن لیا ہے, چھٹیوں کے بعد میں جاؤں گی. اچھا آپ چھٹیوں کے بعد جائیں گے. ابھی آپ کی چھٹیاں چل رہی ہیں؟ جی. اب آپ یہ عید کی چھٹیاں گزار کے اس کے بعد آپ اسکول جائیں گے. اب آگے آپ کیا حفظ بھی کریں گے ساتھ ساتھ؟ جی میں اسکول میں ہی حفظ کروں گی. اچھا ماشاءاللہ آپ اسکول میں ہی ساتھ حفظ کرتی رہیں گے. جی. ماشاءاللہ یہ انہوں نے قرآن پاک بھی ناظرہ مکمل کیا ہوا ہے اور یہ ساتھ ساتھ اکیڈمی بھی انہوں نے جوائن کی ہوئی ہے. ماشاءاللہ آپ نے قرآن پاک تو مکمل کر لیا ہے اور اسکول بھی آپ ساتھ ساتھ پڑھ رہی ہیں. اب فیوچر میں آپ کا کیا پلان ہے کہ آپ نے کیا بننا ہے اور کیا کرنا ہے؟ میں انشاءاللہ قاریہ بنوں گی اور عالمہ بنوں گی اور میں ڈاکٹر بھی بنوں گی. اچھا آپ نے ڈاکٹر بھی بننا ہے؟ جی. ماشاءاللہ. آپ کا یوٹیوب چینل بھی ہے؟ جی میرا یوٹیوب چینل بھی ہے. اور کس نام سے ہے؟ RA صدیقی آفیشل. اس میں آپ کس قسم کا کنٹینٹ اپلوڈ کرتی ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں, دعائیں کریمیں. اچھا میں کوکنگ بھی کرتی ہوں, ولاگس بھی. آپ کوکنگ بھی کر لیتی ہیں؟ جی. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ ان کا یوٹیوب چینل بھی ہے RA صدیقی آفیشل سے, آپ جائیں اس کا وزٹ بھی کریں. اور ماشاءاللہ بہت اچھی یہ ویڈیو بناتی ہیں اور اچھا کنٹینٹ رکھا ہوا ہے, دینی بھی ہے اور دنیاوی ہر قسم کا یہ کنٹینٹ رکھتی ہیں. ولاگس بھی بناتی ہیں اور یہ کوکنگ کے طریقے بھی بتاتی ہیں اور حضور علیہ السلام کی پیاری پیاری باتیں بھی بتاتی ہیں. آپ خود بھی دیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی دکھائیں تاکہ وہ بھی سیکھیں اور ان کا بھی دین کی طرف رجحان ہو. اور بیل آئیکن کو دبا کے شیئر وغیرہ اپنے دوستوں سے بھی کرنا ہے. ماشاءاللہ ان کا یوٹیوب چینل بھی ہے اور یہ کوکنگ بھی کرتی ہیں, ولاگس بھی بناتی ہیں, ساتھ ساتھ یہ عصری اور دینی تعلیم بھی حاصل کر رہی ہیں. آپ ان کو بچوں کو کس طرح ہینڈل کرتے ہیں اور کس طرح ان کی سرپرستی کرتے ہیں؟ جی بس اصل میں یہ ہے کہ بچے کا اپنا شوق ہوتا ہے, والدین جب ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں اور بچے والدین کی بات ماننے والے ہوتے ہیں تو والدین کے لیے بھی آسانی ہو جاتی ہے. یہ تو ماشاءاللہ یہ کافی یہ بچی ذہین بھی ہے اور اس کی چھوٹی بہن ہے عریحہ صدیقی, تو وہ بھی ماشاءاللہ کافی ٹیلنٹڈ ہے. تو ان بچوں کے شوق و ذوق کی وجہ سے والدین کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. یہ تو ہے. جی مولانا صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ اس پلیٹ فارم سے, ہمارے یوٹیوب چینل سے آپ کیا بچوں کو اور ان کے والدین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی میرا بچوں کو اور ان کے والدین کو پیغام یہ ہے
کہ والدین کے لیے تو یہ ہے کہ والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کو دین کی طرف متوجہ کریں، ان کو موٹیویٹ کریں، ان کو فضائل سنائیں، قرآن کریم کا شوق ان کے دل میں پیدا ہوگا، اور ان کے لیے جیسے ہم باقی معاملات میں ان کا خیال رکھتے ہیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس میں بھی ہم ان کا تعاون کریں، ان کا ساتھ دیں۔ ان کی اس میں یہ ہوتا ہے کہ ساتھ ساتھ ان بچوں کو دیکھنا بھی ہوتا ہے، بچوں کی بات ماننا بھی ہوتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ صرف ہم اپنی منوائیں اور ہر وقت جو ہم کہیں بچے وہ کریں، نہیں، کبھی بچوں کی بات ماننی ہوتی ہے، بچوں کے لاڈ بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، ساتھ ساتھ اس کو لے کے چلنا ہوتا ہے۔ یہ تو ضروری ہے بچوں کی تربیت کے لیے کہ والدین شفقت بھی کریں اور ان کی تربیت بھی کریں۔ جی بالکل، والدین کی توجہ ہوگی تو پھر بچہ بھی متوجہ رہتا ہے، اور اگر والدین بچوں کو ٹائم نہ دیں، بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ نہ کریں، تو پھر بچہ وہ بھی پھر اور مصروفیات کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ موبائل آج کل عام ہے، تو پھر وہ بچہ موبائل میں ہی مگن ہو جاتا ہے۔ تو والدین کو چاہیے کہ بچوں کے اوپر نظر بھی رکھیں، بچوں کو موٹیویٹ بھی کریں، اور ان کا ہر قسم کا ان کے ساتھ تعاون کریں۔ شکریہ، ماشاءاللہ، آپ کا بھی شکریہ، آپ ہمارے پاس آئیں اور آپ نے وقت دیا۔ مولانا صاحب آپ کا بھی شکریہ، آپ رویا صدیقی کو ہمارے پاس لے آئے اور وقت دیا، اور آپ نے ہمارے ساتھ۔ جزاک اللہ، آپ کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں بلایا اور آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، ہمیں موقع دیا بات کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہم نے ان سے کچھ سوال کیے اور انہیں جواب دیے۔ ماشاءاللہ اگر اس طرح کے والدین ہوں تو بچوں کی اچھی تربیت ہو سکتی ہے اور بچے کامیاب ہو سکتے ہیں، وہ دنیا میں بھی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، آخرت میں بھی کامیابی حاصل کرتے ہیں، وہ اپنے والدین کا نام روشن کر سکتے ہیں اور اپنا مستقبل اچھا بنا سکتے ہیں۔ ایسے بچے ہمیں جہاں بھی ملیں ہمیں ان کی اچھی تربیت کرنی چاہیے اور ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تاکہ وہ مزید ترقی حاصل کر سکیں۔ انشاءاللہ مزید بھی ہم آپ کو اس طرح کے ٹیلنٹڈ لوگوں سے ملاقات کروائیں گے۔ آپ ہمارا ساتھ دیں، ہمارے یوٹیوب چینل انس ترابی کو بھی سبسکرائب کریں اور ان کے چینل RA صدیقی آفیشیل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔